پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں. آج عمران خان سے جڑی ایک اور آڈیو سامنے آئی ہے. اس آڈیو میں عمران خان مبینہ طور پر 5 افراد کو خریدنے کی بات کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ 5 لوگ تو میں خرید رہا ہوں. لیکن تحریک انصاف نے اس آڈیو کو مسترد کر دیا ہے. اسد عمر صاحب کہتے ہیں یہ چیپیاں جوڑی گئی ہیں. فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہیں کی آوازیں اٹھا کر مختلف ٹکڑوں کو جوڑ کے ایک میننگ نکالا گیا ہے. اور عمران خان صاحب میاں والی جلسے میں تھے تو انہوں نے اس کو ڈیپ فیک کا نتیجہ قرار دے دیا. انہوں نے کہا کہ یہ ڈیپ فیک. اور پھر انہوں نے نواز شریف کی ایک آڈیو چلائی بھی جس میں نواز شریف اپنے آپ کو ہی برا کہتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جس طرح سے یہ فیک آڈیو بنائی گئی ہے اسی طرح سے میری بھی فیک آڈیو بنائی گئی ہے. تو اس آڈیو کو تو تحریک انصاف کی طرف سے ریجیکٹ کر دیا گیا, لیکن پی ایم ایل این کی طرف سے آج اس پر پریس کانفرنسز ہوئی ہیں اور اس میں عمران خان کو خود ہارس ٹریڈنگ میں ملوث جو ہے وہ قرار دیا گیا ہے. تو ایک تو ہم اس پہ بات کریں گے. دوسرا, تحریک انصاف کے رہنماؤں کی گرفتاریوں کا عمل جو ہے وہ تیز ہو گیا ہے. آج 2 تحریک انصاف کے رہنماؤں کو گرفتار کیا گیا ہے, سینیٹر سیف اللہ کو اور حامد زمان صاحب کو, جبکہ طارق شفیع صاحب اور عامر کیانی صاحب کے لیے چھاپے مارے گئے ہیں. اب کچھ لوگ اس کو ملا کر دیکھ رہے ہیں فورن فنڈنگ کے ساتھ, جو کہ بتایا گیا ہے کہ یہ اس سلسلے میں اٹھایا گیا ہے, ان کے اکاؤنٹس میں فنڈز آئے تھے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ چونکہ ان کا تعلق کارکنوں کو موبلائز کرنے سے ہے تو آنے والا جو لانگ مارچ ہے اس کے پرسپیکٹو میں ان گرفتاریوں کو دیکھا جا رہا ہے. تو حقیقت کیا ہے اس پہ بھی بات کرتے ہیں. لانگ مارچ کو روکنے کے لیے تیاریاں حکومت کے اپنے عروج پر پہنچ گئی ہیں. کنٹینرز لا کر اسلام آباد میں کھڑے کر دیے گئے ہیں. اسلام آباد کو 7 دن کے لیے مکمل طور پر سیل کرنے یا اس سے بھی زیادہ دیر کے لیے سیل کرنے کے انتظامات کر لیے گئے ہیں. پھر ٹریننگز دی جا رہی ہیں پولیس کو اور دیگر جوانوں کو کہ وہ کس طرح سے نمٹیں گے. پھر ان کو ڈرونز کے ذریعے سے آنسو گیس کی شیلنگ کی ٹریننگ دے دی گئی ہے کہ وہ کیسے ہوگا, اور ہزاروں کی تعداد میں شیلز جمع کر لیے گئے ہیں آنسو گیس کے لیے اور اس طرح کے کسی بھی احتجاج کو روکنے کے لیے. ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ ایک چیز جو کل کی میں آج کے پروگرام میں ضرور ڈسکس کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ آج ہمارے مہمان جو ہیں اسے وہ براہ راست ان کا تعلق اس چیز کے ساتھ ہے. تحریک انصاف کے 10 ایم این اے جو ہیں انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا. انہوں نے کہا کہ ہمارے استعفے قبول کیے گئے ہیں, لیکن ہمارے یہ استعفے غیر قانونی طور پر قبول کیے گئے ہیں, ان کو کالعدم کیا جائے اور ہم جو ہے وہ ہمیں واپس ہمارا جو ایم این اے کا اسٹیٹس ہے اس کو بحال کیا جائے. لیکن وہ واپس پارلیمنٹ میں بھی نہیں جانا چاہتے. تو اس پر کافی گرما گرم بحث ہوئی. تو آج کے پروگرام میں اس پہ بھی ہم گفتگو کریں گے. میرے ساتھ پروگرام میں علی پرویز ملک صاحب موجود ہیں, مسلم لیگ نون کے رہنما. بہت شکریہ علی پرویز ملک صاحب. شیخ وقاص اکرم صاحب مجھے جوائن کریں گے, سینئر سیاستدان ہیں. اور چند ہی لمحوں میں شاندانہ گلزار صاحبہ میں جوائن کر رہی ہیں, پاکستان تحریک انصاف کی سابق ایم این اے ہیں, رہنما ہیں. میں خوش آمدید کہتا ہوں سب کو. میں آڈیو سنوانا چاہتا ہوں عمران خان صاحب کی, جو آج مبینہ طور پر عمران خان صاحب کی مبینہ اس سے میں کہہ رہا ہوں کیونکہ انہوں نے تردید کر دیا. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ میری مختلف آڈیوز کو جوڑ کے ایک میننگ ڈرا کیا گیا اور یہ ڈیپ فیک کا شاخسانہ ہے. سنیے اس آڈیو میں ہے کیا. آپ کو یہ بڑی غلط فہمی ہو گئی ہے کہ جناب اب نمبر گیم پوری ہو گئی ہے. یہ نمبر ایسا ہے نہیں. ڈونٹ تھنک کہ اٹ از اوور, بیکاز اب سے دیکھیے 48 آورز از اے لانگ ٹائم. اس میں بڑی چیزیں ہو رہی ہیں. میں اپنی طرف سے کئی چالیں چل رہا ہوں جو ہم پبلک نہیں کر سکتے. 5 تو میں خرید رہا ہوں نا, میرے پاس ہے 5 خریدو. میسج دینی ہے کہ وہ جو 5 ہے نا وہ 5 بڑے امپورٹنٹ ہے, اور اس کو کہے کہ اگر ہمیں وہ 5 سیکیور کر دینا وہ والا 5 والا اگر 10 ہو جائے تو ہم یہ گیم ہمارے ہاتھ میں. اس وقت قوم الارم ہوئی ہے, یعنی ہر اکراس دا بورڈ لوگ چاہ رہے ہیں کسی طرح جیتیں. تو اس لیے کوئی فکر نہ کریں کہ یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے. کوئی بھی حربہ ہو, ایک بھی اگر کوئی توڑ دیتا ہے نا تو اس سے بھی بڑا فرق. یہ عمران خان صاحب کی مبینہ طور پر آڈیو ہے, لیکن عمران خان خود اس کی تردید کر چکے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ ڈیپ فیک کا شاخسانہ ہے, اور پاکستان تحریک انصاف کے دیگر رہنماؤں نے بھی کہہ دیا کہ یہ تو چیپیاں جوڑی گئی ہیں, مختلف آڈیوز کو ملایا گیا ہے. علی پرویز ملک صاحب, یہ آڈیوز نکال کون رہا ہے؟ کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ جی عمران جو پرائم منسٹر صاحب ہیں شہباز شریف پر براہ راست الزام ہے کہ جی وہ کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ خان صاحب, آپ نے اپنے پروگرام میں یاد کیا. دیکھیں یہ جو آڈیو لیکس کا سلسلہ چل رہا ہے اس کے 2 پہلو ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ کس طرح سے سیکیورٹی بریچ ہوئی ہے اور کس طرح سے وزیر اعظم ہاؤس کی 4 دیواری کے اندر جو ان کانفیڈنس گفتگو ہوتی ہے اس کی ہیکرز کے ذریعے یہ آڈیو کلپس باہر منظر عام پہ آ رہی ہیں. دیکھیں یہ تو میرے خیال سے اس کے اوپر تو سارے کے سارے جو فریق ہیں وہ اس کے اوپر متفق ہیں کہ اس کی تحقیق ہونی چاہیے, اس کی تفتیش ہونی چاہیے اور اس معاملے کو لاجیکل اینڈ تک لے کے جانا چاہیے, تاکہ جہاں سے بھی لیکس ہوئی ہیں ان لوگوں کو ہم سزا بھی دے سکیں اور ان کو ایگزیمپلری پنشمنٹ بلکہ دے سکیں. کیونکہ اس طرح سے آڈیو لیکس کی تحقیقات کرنے والی کمیٹی ہے
اس کے سربراہ رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں انہوں نے آج سب سے پہلی پریس کانفرنس اسی آڈیو کے اوپر کی ہے, سب سے پہلے انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے. تو کیا آپ کی جو کمیٹی ہے وہ صرف ان آڈیوز کی تحقیقات کر رہی ہے جو پرائم منسٹر ہاؤس سے متعلقہ یا اس حکومت سے متعلقہ لیک ہوئی ہیں, جو عمران خان کی آڈیوز ہیں اس پر آپ تحقیقات نہیں کر رہے کہ یہ کون کر رہا ہے؟ نہیں, کیوں نہیں کر رہے جی, مجھے بتائیں. وہ عمران خان صاحب کی بھی جو گفتگو ہے وہ پرائم منسٹر ہاؤس کی گفتگو ہی ہے نا, جہاں تک مجھے پتا ہے. تو وہاں پہ جب اس چیز کے اوپر وہ پوری رپورٹ سامنے آ جاتی ہے, آپ کے ملک کی جو ایجنسیز ہیں وہ اس کی تحقیق اور تفتیش کر لیتی ہیں, تو آپ میرے خیال سے تھوڑا ٹائم تو دے دیں نا یہ معاملات کو آگے چلنے کا. اس کے بعد جب آپ کی تسلی نہیں ہوتی تو آپ اس پہ ضرور آبجیکٹ کر لیے گا. میں نے کہا اس پہ تو ہم سب جو متفق ہیں کہ اس معاملے کو تھرلی ایگزامن ہونے کی ضرورت ہے اینڈ اس کے اوپر قرار واقع لوگوں کو سزا ملنی چاہیے. تو لیٹ اس ویٹ فار دا رپورٹ ٹو کم اینڈ اس کے بعد ہم ڈٹرمن کر لیں گے آگے معاملات کو. لیکن آپ پر جو دوسرا پہلو ہے بالکل, لیکن میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے اس کی اوتھینٹسٹی کو جانچے بغیر کیسے الزام لگا دیا کہ عمران خان تو ہارس ٹریڈنگ کر رہے ہیں, جبکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میری یہ آڈیو نہیں ہے. اگر وہ تسلیم کر لیں پھر تو آپ اس پہ پریس کانفرنس کریں. آج مریم اورنگزیب نے الگ پریس کانفرنس کی ہے, رانا ثناء اللہ صاحب نے الگ کی ہے, باقی لوگ الگ سے ٹویٹ کر رہے ہیں. تو اس پر اس کی اوتھینٹسٹی کو جانچے بغیر آپ نے فتویٰ کیسے دے رہے ہیں؟ سوال میرا یہ. اچھا, گزارش اس طرح سے ہے خان صاحب کہ اس کی اوتھینٹسٹی کے اوپر اگر کسی کو ڈاؤٹ ہے تو عمران خان صاحب کے اوپر جو الزام لگ رہا ہے ہی وڈ بی ان ہز رائٹ ٹو ریکویسٹ کہ جی اس کا فورینزک کروا لیں اور اس کے بعد اس معاملے کو آگے لے کے چلیں. ہم اس چیز کے اوپر کیوں بحث کر رہے ہیں؟ میں تو گزارش صاحب سے صرف اتنی کر رہا ہوں کہ جو عمران خان صاحب کی طرز سیاست اس آڈیو لیک کے ذریعے سامنے آئی ہے, کیا وہ آپ اس کو دیکھ کے یہاں پہ کوئی بہت زیادہ سرپرائز یا بہت زیادہ شاکڈ ہیں؟ کیا پچھلے آپ نے 5-10 سالوں میں عمران خان صاحب جب سے ایکٹیو سیاست کے اندر آئے ہیں تو آپ نے کیا یہ چیز نہیں دیکھی کہ ان کی سیاست کے اندر دوہرا معیار ہے؟ ایک معیار وہ ہے جو وہ اپوزیشن کی یا باقی جماعتوں کے لیے ایک سٹینڈرڈ اپنا ذہن میں رکھتے ہیں, اور ایک وہ معیار ہے جو ان کا اپنے لیے طے ہوتا ہے جس کے اندر ہر چیز جو ہے وہاں پہ وہ ایک اس کا ڈیفرنٹ پرسپیکٹو وہ اس کے اوپر سپین کر لیتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ عمران خان صاحب کو جب اقتدار کے اندر آنا ہو تو اس کے لیے وہ ہر قسم کا کمپرومائز, ہر قسم کا سمجھوتا, ہر قسم کا کھلواڑ کی ریاست کے ساتھ کر سکتے ہیں. تو اس کے اوپر اگر ہم آڈیو عمران خان صاحب کی طرز سیاست پر مزید بات کرتے ہیں, علی پرویز بھائی صاحب, لیکن پہلے اس آڈیو کے متعلق میں باقی مہمانوں کی رائے لے لوں. بالکل صحیح, رائٹ, شاندانہ صاحب. جی ضرور لے لیں سر. تو میں آپ سے گزارش یہ کر رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کی جو سیاست ہے اس کے یہ عین مطابق ہے معاملہ. جی چلیں صحیح ہے, مجھے ذرا موقع دیجیے گا. عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ 5 تو میں خرید رہا ہوں. یہ ہو سکتا ہے کسی اور آڈیو سے نکال کے لگایا گیا ہو اس میں, لیکن وہ 5 کیا خرید رہے ہیں؟ کچھ یہ تجسس تو پیدا ہوتا ہے لوگوں کے ذہن میں. شکریہ اسد صاحب. کچھ مہینے پہلے آئی تھنک ایک اسی طرح کی کوئی آڈیو لیک آئی تھی, الیجڈلی ہمارے ڈاکٹر اسلان خالد اور خان صاحب کی اہلیہ کی. جی وہ بھی جب لوگوں نے کیا, اب تو شکر ہے انٹرنیٹ اتنا پرویسو ہے, ہر کسی کو پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے, تو وہ ایگزیکٹلی کٹ پیسٹ کر کے وہ آپریشن تھا. پھر اس کے بعد یہ والا نکل آیا ہے, اور آج اس کی بھی میں دیکھ رہی تھی. دیکھیں, معذرت کے ساتھ یہ کوئی اچھی بات میں نہیں کری, بٹ جب ایک والد اور ان کی بیٹی بیٹھ کے لوگوں کی آبجیکشنبل ویڈیوز ڈسکس کرتے ہیں, ڈیپ فیک تو ابھی آئی ہیں نا, احتساب اور رحمان صاحب جو کرتے تھے وہ سب کو پتہ ہے, تب ویڈیو کے سیٹس ہوتی تھی, VCR ہوتے تھے. تو یہ اوپوننٹس کو بلیک میل کرنا, بدنام کرنا, کاپی پیسٹ کر کے لگا دینا کوئی نئی چیز نہیں ہے, لیکن اس لیول پہ آ جانا اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا PDM عوام کو کنونس کر سکتی ہے کہ عمران خان غلط ہے؟ بالکل بھی نہیں. کیا PDM عوام کو کنونس کر سکتی ہے کہ یہ قابل ہیں اور ان کی نیت اچھی تھی جب یہ گورنمنٹ میں آئے تھے, ہماری مہنگائی معاف کر دیں؟ کبھی بھی نہیں. کیا PDM اس وقت عوام کو کنونس کر سکتی ہے, جو کل ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے بڑی مزے کی پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس سے ڈار صاحب کے آتے ساتھ آئی ہے کہ جی پچھلے سال اکتوبر کی جو بجلی کے بل تھے اور اس سال اکتوبر بجلی کی بل, اس میں 45% کمی آئی ہے. تو اللہ کرے آپ کے گھر میں آئی ہو, میرے گھر میں تو نہیں آئی. تو معذرت کے ساتھ یہ ساری ڈسٹریکشنز ہیں. یہ کب سے سٹارٹ ہوئی تھی؟ میں ہر شو میں یہ کہتی ہوں, کیونکہ ناؤ ریئلائز از اے پیٹرن ہیئر. پہلے وہ فرق اس وقت پوری حکومت کا جو شاندانہ صاحبہ سبجیکٹ ہے نا آج کا, وہ یہ ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ ہارس ٹریڈنگ کو تنقید کرتے رہے ہیں, ابھی بھی کرتے ہیں, اور آپ ہی اور میں اگر چاہیں تو عمران خان صاحب کا میں نے کلپ نکال کے بھی رکھا تھا ویسے ہارس ٹریڈنگ کو جو کر رہے ہیں, وہ سنوا بھی دیجیے گا, ریلیونٹ ہے تاکہ پھر میں سوال رکھتا ہوں. سنوائیے. اتنے کھلے عام تو میرے خیال میں بنانا ریپبلکس میں بھی نہیں سیاستدان نہیں بکتے جو یہ بک رہے تھے. اور وہ دیکھیں اب یہ جو پنجاب میں ہو رہا ہے, یہ تو کوئی جمہوریت نہیں ہے. ملک کے جو لیڈرشپ ہے
یہ اگر رشوت دے کے لوگوں کو خرید رہے ہیں, کوئی بک رہا ہے کوئی خرید رہا ہے, کس طرف جا رہا ہے پاکستان؟ اور یہ پہلے بھی یہی شریف برادران نے شروع کی تھی چانگا مانگا 30-32 سال پہلے. یہ تب شروع ہوا تھا یہ بھیڑ بکریوں کی طرح سیاستدان کو خریدنا, اور تب سے سیاست اور نیچے گئی ہے. لوگوں سے ووٹ لے کے آ رہے ہیں کہ ہم آپ کی بڑی خدمت کریں گے, وہاں جا کے لوگوں کی ووٹ لے کے اپنے ضمیر بیچ رہے ہیں. تو آج جو پی ڈی ایم کا اور حکومت کا موقف ہے وہ یہ ہے کہ آپ ہارس ٹریڈنگ کو جو ہے وہ کریٹیسائز کرتے تھے اور خود اس میں ملوث ہیں. آپ نے بھی کوشش کی, خرید نہیں سکے, ناکام ہو گئے, تو آپ نے ان کے اگینسٹ تقریریں شروع کر دی. اسد صاحب, پی ڈی ایم تو یہ بھی کہتی ہے کہ ماشاءاللہ یہ 40 سالہ ایکسپیرینسڈ گورنمنٹ ہے, 6 پرائم منسٹرز پریزیڈنٹس کا مجموعہ ہے, اور جو 50 سالہ مہنگائی کا طوفان اس ملک میں آیا ہے, مکانے مہنگائی آئے تھے اور مکا دیا غریب کو. تو معذرت کے ساتھ یو ٹیک اٹ ود اے پنچ آف سالٹ. آپ کا کویشچن میں آپ کو پریکٹیکل ایگزامپل دے دوں کہ یہ سراسر جھوٹ ہے. ریسنٹ ہماری بھی میٹنگ ہوئی تھی خان صاحب کے ساتھ, کے پی کے ایم این ایز ایم پی ایس کی, اور دا فرسٹ تھنگ از سیڈ واز کہ جو مجھ سے ناراض ہے, اگر آپ کو کوئی اپروچ کر رہا ہے پی ڈی ایم سے, پلیز چلے جائیں, مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے. اپنے لوگوں کو ایسے کون کہتا ہے ایسے حالات میں جب لانگ مارچ آ رہا ہے؟ پھر الیکشن ابھی ہوتا ہے, بعد میں ہوتا ہے, چاہیے تو صحیح نا اپنے لوگ. اسے تھوڑا سا ریوائنڈ کریں. جب یہ ہمیں پتہ چلا کہ ہمارے اپنے پی ٹی آئی کے ممبرس پنجاب سے اور جا رہے تھے سینٹر سے, ہمارے پاس فیڈرل بجٹ تھا, ہمارے پاس کے پی, جی بی, پنجاب, اے جے کے تھا. کیا ہم بھی چوری کر کے اپنے لوگوں کو واپس نہیں خرید سکتے تھے؟ کیا مشکل کام تھا؟ کیا پتہ چلنا تھا؟ جو 1300 ارب خان صاحب نے فلڈز کے لیے کمائے ہیں, اسی میں سے کچھ دے دیتے بیک ڈور سے لوگوں کو, یہ لے لو. معذرت کے ساتھ سر, اٹ ڈزنٹ ورک دس وے. ہم نے 20 ایم پی ایس کو نکالا تھا کے پی اسمبلی سے کیونکہ انہوں نے پیسے لیے تھے. اور اس کا سب سے بڑا ایگزامپل, چوتھا اور فائنل پوائنٹ آن دس ایشو, اگر آپ کو یاد ہے ہمارا ایک پوائنٹ جو تھا ہمارے ایجنڈا میں کہ ہم نے سینٹ کے الیکشنز کو ٹرانسپیرنٹ کرنا ہے. یہ جو بھیڑ بکری کا وہاں ہوتا ہے, وہاں تو ایک سیاست وہی ہے نا کہ 40 کروڑ سے بولی لگتی ہے جہاں سے بھی آیا. تو چھانگا مانگا ہمارے لیے کرنا کوئی مشکل نہیں تھا جب وقت تھا, وی او این سی سے پہلے ہم نے نہیں کیا. اور یہ جو سینٹ کے الیکشن میں یوسف رضا گیلانی صاحب سے حفیظ شیخ, ہمارے لوگ جو بکے تھے یہ وہی لوگ تھے جو ابھی دوبارہ بکے. پہلے تھوڑا بکے تھے, اب زیادہ بک گئے. تو یہ بات دیکھیں, بات وہ کرے جو کوئی مانی جائے. اور جب چیئرمین سینٹ کا انتخاب ہوا تھا وہ 15 کا ایک ڈفرنس تھا, 16-17 کا تھا. جی بالکل اسی کی بات کر رہی ہوں نا. تو اس میں کس نے خریدا؟ وہ تو آپ کی فیور میں ووٹ پڑا. نہیں, ہمارے خلاف پڑا. اپوزیشن کی, چیئرمین سینٹ کی بات کر رہا ہوں. بالکل یوسف رضا گیلانی کی نہیں. بٹ وہ چیئرمین سینٹ پی ٹی آئی سے تو نہیں ہے نا جی, وہ تو بی اے پی سے ہے, اور وہ ہمارے ایکس ایلائز ہیں. تو آپ دیکھ لیں کہ فائدہ کس کا ہوا. تو آپ کے ایلائز تھے نا سر جی. ایلائز مجھے نہیں لگتا کبھی بھی کسی کے ایلائز ہوتے ہیں. یہ بڑی کڑوی گولی کھانی پڑی, سوائے ڈاکٹر زبیدہ جلال, ڈاکٹر فہمیدہ مرزا, غوث بخش مہر اور سائرہ بانو. دا ریسٹ آف دا لاٹ از, میں کوئی تلخ لفظ مجھے منع کیا گیا مت استعمال کرو, بٹ دے آر ویری بگ لیٹ ڈاؤن. ان کی آپ اس لیے تعریف کر رہی ہیں کہ آج یہ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. نہیں, کل کو نہ وہ ہمارے ساتھ نہیں کھڑے, وہ اپنے ساتھ کھڑے, ان کے پرنسپلز تھے. ڈاکٹر فہمیدہ مرزا نے بولا بہت شوز پہ بریفلی کہ مجھے اگر ایشو تھا عمران خان سے, میں کابینہ سے ریزائن کرتی, پی ڈی ایم کے ساتھ کھڑی ہوتی. مجھے کابینہ میں بھی رہنا ہے, مجھے خان کے بھی خلاف ہونا ہے, میں نے اگلے کابینہ میں بھی آنا ہے. ڈزنٹ ورک لائک دیٹ. صحیح ہے. چلیے میں یہ آڈیو کو ذرا مائنڈ اپ کر کے پھر آگے چلتے ہیں. لیکن شیخ وقاص اکرم صاحب, آپ کا کامنٹ اس پر میں ضرور چاہوں گا کہ آپ یہ کون لیک کر رہا ہے آڈیوز, کہاں سے آ رہی ہیں؟ اور یہ عمران خان صاحب کی آڈیوز وہ سمجھتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب اور ان کی ٹیم جاری کر رہے ہیں, اور ان کے بارے میں جو حکومت کی ہیں وہ شاید ہیکرز کے ہاتھ لگ گئی تھیں. تو یہ اس پورے آڈیو کھیل کے پیچھے ہے کون؟ دیکھیں خان صاحب, مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ ساری آڈیو جو ہے وہ ایک ہی جگہ سے لیک ہو رہی ہیں, اور وہ نہ صرف عمران خان صاحب بلکہ میاں شہباز شریف صاحب اور ان کی پارٹی, ان سب کے حوالے سے کہیں نہ کہیں جو ہے وہ ان سب کو بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کیا کرتے رہیں اگر تو یہ ٹھیک ہے. اگر تو ہم دوسرے گھر کی بات مان لیں جو یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ ڈیپ فیکس ہیں اور انہیں آپس میں ملا کے ایک بنایا گیا ہے, تو پھر تو یہ پولیٹیکل پارٹیاں ایک دوسرے کو گندا کر رہی ہیں. پولیٹیکل پارٹیاں ایک دوسرے کو گندا کرتی رہتی ہیں, یہ کوئی ایسی پریشان کل بات نہیں ہے. یہ تو پھر دیکھنا ہوتا ہے کون کس کو زیادہ گندا کرتا ہے. مگر اگر یہ کسی, جیسے میں نے کہا کہ لگتا ہے ایسے ہے کہ کہیں ایک ہی جگہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے, تو پھر میرے خیال میں کہ یہ لمحہ فکری ہے. اور اگر یہ ساری جو آڈیو لیکس ہیں یہ صحیح ہیں, کیونکہ فورینزک کا رزلٹ آنے سے پہلے میں اس کے اوپر کوئی کنکلوژن نہیں دینا چاہتا, اگر تو یہ صحیح ہے تو پھر تو یہ بہت بڑا جو ہے ایک اسکینڈل ہے جس پہ پاکستان کی تمام سیاستدان جو ہے وہ رج کے عوام کی آنکھوں میں گندے ہو جائیں گے. اور پھر یہ جو کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ پاکستان کی تباہی کے اصل موجب یہ سیاستدان ہی ہے, وہ نیریٹو مضبوط ہو جائے گا, اور الٹیمیٹلی
یہ کوئی اور ہی تماشا اس ملک میں لگ جائے گا. تو میں دعا کرتا ہوں کہ وہ نہ ہو. یہی جو سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کو گندا کرتی رہتی ہیں ہے تو یہ غلط بات. بس اگر اسی جگہ تک بات رہے تو یہ مناسب ہے. اگر بات کہیں اور سے ہو رہی ہے تو پھر ان سب کو سوچنا پڑے گا کہ ان کے ساتھ ہونا کیا ہے. صحیح ہے، لیکن یہ اتنا بڑا، آپ کے خیال میں یہ اتنا بڑا منصوبہ ہے اگر کسی ایک ہی جگہ سے یہ ہو رہا ہے، لیکن اس میں عمران خان صاحب آپ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو ہے وہ ڈیپ فیک ہے، ایڈیٹڈ ہیں، تو آپ کے خیال میں اس کی کوئی تحقیقات ہونی چاہیے، اس کا کی فورنزک ہونی چاہیے؟ اس سے پہلے جتنی آڈیوز آئی ہیں، چاہے وہ حکومت کے لوگوں کی آئی ہیں چاہے عمران خان کی آئی ہیں، دونوں نے اس کو قبول کیا ہے، ابھی حالیہ جو چند ہفتوں میں آئی ہیں، لیکن اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. تو جو کمیٹی بنی ہے اس پہ تحقیقات کرنے کے لیے، آپ کی ایکسپیکٹیشنز اس سے کیا ہیں شیخ صاحب؟ دیکھیں، اگر تو خان صاحب کی کوئی آڈیو لیکس ہے اور وہ مبینہ طور پہ بتایا جا رہا ہے کہ خان صاحب کی ہے، تو پھر تو رانا ثناء اللہ صاحب تو نہیں نا انچارج ہو سکتے اس کمیٹی کے. جو لوگ ایک دوسرے کو برا بلا کہہ رہے ہیں، گالیاں نکالتے ہیں، خلاف بیان دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ فتنے ہیں، ملک کو خراب کر دیا، وہی آدمی اس لیگز کی کمیٹی کا انچارج ہو تو انصاف کی توقع کوئی نہیں ہے. کامن سینس ہے. یہ بھی ہائی مورل گراؤنڈ والے بندے کوئی نہیں نے پاکستان ہے کہ صبح نو گالیاں کڈن تے شام نو بیٹھ کے انصاف کر چکے. اچھا رائٹ شیخ صاحب، مجھے بھی خبریں مل رہی ہیں کہ شاید ابھی ایک اور آڈیو بھی لیک ہو گئی ہے، تو ذرا اسی لیے مجھے شاید بریک پر جانا پڑ رہا ہے. بریک کے بعد واپس آتے ہیں. شاید واسط عمر صاحب اور شیری مزاری صاحبہ جو ہیں ان کے درمیان شاید کوئی گفتگو ہو رہی ہے. بریک کے بعد واپس آتے ہیں. دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ابھی بریک میں ایک اور آڈیو ہمارے سامنے آئی ہے جس میں شیری مزاری صاحبہ، اسد عمر صاحب، عمران خان صاحب یہ گفتگو کر رہے ہیں، اور اس میں بات یہ ہو رہی ہے کہ سائفر کے حوالے سے جب انہوں نے جلسے میں عمران خان نے بات کی تو اس کے بعد کہ اس کا امپیکٹ پوری دنیا میں گیا ہے. اس پر چائنیز نے اپنا ریاکشن دیا ہے کہ امریکنز پاکستان کی پالیٹکس میں کیوں مداخلت کر رہے ہیں، اور اس کے اثرات دنیا بھر میں جو پڑے ہیں اس پر بات ہو رہی ہے. یہ ایک اور آڈیو آئی ہے، دیکھیں اب اس کا کیا رد عمل آتا ہے. میرا خیال ہے کہ اس میں شاید کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پر عمران خان یہ کہیں کہ یہ اگین ڈیپ فیک ہے، کیونکہ اس آڈیو سے بہرحال سائفر کے درست ہونے کے بارے میں تو پتہ چل رہا ہے، لیکن اس کے پولیٹیکل جو سیاسی طور پر اس کا فائدہ اٹھانا ہے اس پر بھی بات ہو رہی ہے. علی پرویز ملک صاحب، یہ ایک اور آڈیو آئی، اگر اس پہ کامنٹ کرنا چاہیں. اور ساتھ ہی ساتھ میرا اگلا سوال جو جس پہ میں آنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ یہ گرفتاریاں جو ہیں اس میں تیزی آ گئی ہے. عمران خان کے ادھر لانگ مارچ کی تیاریاں ہو رہی ہیں، ادھر آپ ان کو روکنے کی تیاریاں کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے کارکنوں کی یا لیڈرز کی گرفتاریاں شروع کر دی ہیں. سیف اللہ صاحب، سینیٹر سیف اللہ، حامد زمان، طارق شفیع، عامر کیانی صاحب کے چھاپے بھی مارے گئے ہیں. یہ کیا حکومت چاہ رہی ہے، کیا کر رہی ہے؟ اچھا خان صاحب، گزارش اس طرح سے ہے کہ مجھے یہ تو معلوم تھا کہ شندانہ ایک نہایت ہی ڈیسنٹ خاتون ہے، پر مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ وہ اتنی بہادر بھی ہیں کہ آج ٹی وی پہ بیٹھ کے عمران خان صاحب کے اس منافقانہ رویے کو وہاں پہ ٹی وی پہ بیٹھ کے وہ ڈیفینڈ کر رہی ہیں. یہاں پہ دیکھیں، میں نے تو آپ کے آگے کہا کہ میں تو آڈیو لیکس کے معاملے کی مذمت کرتا ہوں اور اس کی تفتیش اور تحقیق ہونی چاہیے. وقاص اکرم صاحب نے کہا کہ جی رانا ثناء اللہ صاحب کی سربراہی میں یہ تفتیش آزادانہ اور ایک فیئر نہیں ہو سکتی. تو میں گزارش صرف اتنی سی کروں گا، میں ان کی رائے کی قدر کرتا ہوں، پر گزارش یہ ہے کہ یہ جو فورینزک ہونا ہے یہ کوئی رانا ثناء اللہ صاحب لیب نے کرنا ہے، اور جو رپورٹ آئے گی. جی میں آپ سے سر دیکھیں اس کی جو اسیسمنٹ ہونی ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ رانا ثناء اللہ صاحب کی سربراہی میں بالکل دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو سکتا ہے. دس از پاسبل. جی بالکل ٹھیک، جی سر بالکل، کیونکہ یہ اپنی مرضی کی فورینزک لیب بتا دیں، اس کے اندر یہ آڈیو کلپ دی جائے گی اور اس کے اوپر فورینزک رپورٹ آ جائے گی. اس کے بعد ایکشن کیا لینا ہے یہ اس کمیٹی نے طے کرنا ہے. اس کمیٹی نے یہ تو نہیں بتانا کہ وہ رپورٹ یہ کلپ اوتھینٹک ہے کہ نہیں ہے. میں اس لیے سے کہہ رہا تھا، تو اگر آپ میری وہ بات کمپلیٹ کرنے دیتے تو میں یہ کہہ رہا تھا. اچھا گزارش اس طرح سے ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی یہ بلیک میل کے کلچر کو ختم ہونا چاہیے. بالکل ختم ہونا چاہیے، پر مجھے ایک سیکنڈ کے لیے بتائیے گا میاں نواز شریف صاحب کو جو سزا دلوائی اس کے پیچھے ججوں کو بلیک میل کون کرتا رہا؟ اس کے بعد نیب کے چیئرمین کو بلیک میل کر کے اپنے سیاسی مخالفین کو کون جیلوں کے اندر وہاں پہ پھینکتا رہا؟ تو خدا کے لیے اس قسم کا دورہ معیار آگے مت لے کے آئیں. یہ سب میں نے آپ کو پہلے کہا کہ ایک سیکنڈ کے لیے آڈیوز کے معاملے کو علیحدہ کر دیں. آپ مجھے بتا دیں عمران خان صاحب آزاد امیدواروں کے
کے بارے میں کیا کہتے تھے. جب ان کو حکومت بنانی تھی تو انہوں نے جا کے کیا ایک ایک کر کے سارے آزاد امیدواروں کو اپنی پارٹی میں لیا کہ نہیں لیا. اس کے بعد کاف لیگ کے بارے میں وہ کیا کہتے تھے. اس کے علاوہ ان کا کسی بھی چیز کے اوپر بیان اٹھا کے دیکھ لیں, ان کا جو انہوں نے یو ٹرن لیا جب ان کو اقتدار میں آنا تھا وہ آپ کے سامنے, اور یہی چیز جھلک رہی ہے جب آپ ان آڈیو لیکس کو دیکھتے ہیں. اب انہوں نے ایک اور بات کی کہ جی مہنگائی مارچ کا دیکھیں, انہوں نے مہنگائی کا ملک میں کیا صورتحال طے کر دی ہے. تو میں گزارش آپ سے یہ کروں گا خان صاحب, کسی بھی اکانومسٹ کو فون کریں, میری رائے کو بھی چھوڑ دیں, شندانہ کی رائے کو بھی چھوڑ دیں, اور اس سے یہ پتا کریں کہ اس مہنگائی کے طوفان کے بیج کون بو کے گیا تھا. کیا پچھلی حکومت جس نے وہ ریکارڈ خسارے دیے, چاہے وہ اندرونی خسارہ ہو 5000 ارب کا, چاہے بیرونی خسارہ ہو 17 ارب روپے کا, چاہے آپ کا سرکولر ڈیٹ ہو جو 2500 ارب سے اوپر کیا وجہ ہے علی پرویز صاحب کے یہ بنیاد نہیں تھی جس نے یہ مہنگائی کا طوفان آج ریٹنگ ہے عالمی اداروں کی روشنی میں, اور یہ حکومت اپنا اور اب نہ صرف منفی ہے بلکہ مزید آج ریٹنگ گری ہے, ملک کو سیدھے راستے پہ ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے. جی کیا کہہ رہے ہیں موڈیز کی ریٹنگ پاکستان کی اکانومی کے حوالے سے, وہ جب عمران خان گئے تھے تو اس وقت آپ نے موڈیز کی ریٹنگ یقیناً پڑھی بھی ہوگی, اور آج کے تمام اخبارات میں یہ رپورٹ اس کی شائع ہوئی ہے کہ وہ مزید گر گئی ہے. میرے بھائی موڈی خان صاحب گزارش اس طرح سے ہے کہ وہ موڈیز کی رپورٹ پڑھ تو لینا, اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جی آپ کا ڈیٹ سسٹینیبلٹی لیولز جو تھے وہ پہلے ہی ویک ہو گئے ہوئے تھے کیونکہ ریکارڈ خسارے تھے, اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آفت آئی جس نے پاکستان کے لیے مشکلات بڑھا دی ہیں. کیا آپ یہ سیریسلی سمجھتے ہیں اس رپورٹ کے اندر, یہ آپ کی سمجھ میں جو 3-4 مہینے کی حکومت ہے اس کی وجہ سے یہ ساری تکلیف سامنے آ رہی ہے؟ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کسی انڈیپینڈنٹ اکانومسٹ کو فون کر کے پوچھ لیں, اگر وہ نہیں کرنا تو موڈیز کی رپورٹ جس کی طرف آپ نشاندہی کر رہے ہیں اس کو پڑھ تو لیں, اس کے اندر لکھا ہوا کیا ہے. سر یہ 25,000 اہلکار لگا رہے ہیں, 50 کروڑ روپیہ مبینہ طور پر خرچ ہو رہا ہے کچھ سیکرٹ رپورٹس کے مطابق, پھر آپ نے کوئی 60,000 شیل منگوا لیے ہیں جو ڈرون سے ذریعے گرانے ہیں, پولیس اہلکاروں کی ٹریننگ ہو رہی ہے, کنٹینر سٹی بنا دیا اسلام آباد کو. یہ پینک کس چیز کا ہے؟ ابھی تو اعلان نہیں ہوا تاریخ کا. اچھا سر, کوئی پینک شینک نہیں ہے, میں آپ کو گرفتاریوں کے اوپر بھی جواب دے دیتا ہوں, اور ہم نے لانگ مارچ کو ڈیل کس طرح کرنا ہے اس کے اوپر بھی آپ کو اپنی سوچ بتا دیتا ہوں. گزارش یہ ہے کہ جو گرفتاریاں ہوئی ہیں اس کے اندر ان سارے صاحبان کو 3-4 دفعہ ایف آئی اے کی طرف سے کال اپ نوٹس گئے تھے کہ آپ کا ممنوعہ فنڈنگ کیس کے معاملے کے اندر آپ کا نام ہے, کائنڈلی آ کے اپنی پوزیشن کلیئر کریں. ان لوگوں نے اس کا جواب دینے کی بھی تکلیف نہیں کی, اور ان میں سے جو یہ اس کو سیاسی رنگ دینے کی کوشش کر رہے ہیں نا کہ ان کے کوئی ایکٹیوسٹ کو اٹھایا جا رہا ہے, کوئی ان کا ایکٹیوسٹ میرے خیال سے جو سیف اللہ نیازی صاحب ہیں وہ اکلوتے متحرک ان کے پارٹی کے ورکر ہیں, باقی کے لوگ تو ویسے ہی ان کے اے ٹی ایمز ہیں اور ان کو پیسے اور ان کو سہولت کاری فراہم کرتے ہیں, ان کا کوئی سیاست کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. جی بالکل, میں ان کو جانتا ہوں سر, وہ ایپٹما کے پنجاب کے چیئرمین ہیں اس وقت, میں ان کے بارے میں بھی جانتا ہوں, اور میں طارق شفیع صاحب کو جو کراچی میں ان کے بارے میں بھی جانتا ہوں, اور میں آپ سے ذمہ داری کے ساتھ یہ سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں. تو اس کے اوپر سیاسی رنگ دینے کی کائنڈلی کوشش نہ کریں. اب جہاں تک لانگ مارچ کا معاملہ ہے, دیکھیں اسد اللہ خان صاحب ان کا جو طریقہ کار رہا ہے 25 مئی کے دن, تعاون کیوں نہیں رہا شاندانہ صاحبہ ایف آئی اے کے ساتھ؟ بالکل صحیح ہے علی صاحب, بالکل ٹھیک ہے. کیوں عمران خان نے بھی ایک نان کوپریشن کا رویہ اختیار کیا اور باقی لوگ بھی یہی کر رہے ہیں؟ شکریہ اسد صاحب, دوہرے معیار کی بات ہو رہی تھی نا, اب اتنے چیزیں مینشن ہو گئی ہیں, میں کوشش کروں گی چیدہ چیزوں کی میں بات کروں. لیٹس اسٹارٹ ود یور کویسچن ایف آئی اے کا. مجھے یہ بتائیے, ماشاء اللہ ایک تو علی از ون آف دا مور ایجوکیٹڈ ونز, لیکن یہ جو جنرلی ہمارا یہ کراؤڈ ہے پی ڈی ایم کا, مجھے لگتا تھا پیپل پارٹی والے پڑھے لکھے, بٹ وہی بھی ماشاء اللہ یا تو ڈیلیبریٹلی کر رہے ہیں کہ کانسٹنٹلی پروہیبٹڈ فنڈنگ کیس کو فارن فنڈنگ کیس کہتے ہیں. فارن فنڈنگ وہ تھی جس سے ایم این ایز اور ایم پی ایس کو خرید کے وی او این سی کیا گیا تھا, ان پہ تو انویسٹیگیشن ایف آئی اے بول کے تھک گئے ہیں کہ وہ پیسہ کہاں سے آیا اتنا سارا. سر میں آپ کی بات نہیں کر رہی ہوں, سنیں نا, جو پروہیبٹڈ فنڈنگ ہے وہ ای سی پی کی جورسڈکشن میں آتی ہے, اور جو آپ کی فارن فنڈنگ ہے وہ ایف آئی اے اور انٹیریئر کی آتی ہے. تو تھوڑا سا اپنے جو ان کے انٹیریئر منسٹر صاحب ہیں وہ بھی ذرا دیکھ لیں کہ کیا میں کچھ غلط تو نہیں کر رہا, کہ اگر ایک ایکس پرائم منسٹر آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کی جورسڈکشن نہیں ہے اور آپ سٹریس کر رہے ہو تو پھر قانون بدل دے اسمبلی, تو آپ کی ہے. اچھا, انٹرسٹنگلی یہ میں نے نہیں کہا, سخت بات ہے بٹ اٹس نیسیسری. رانا ثناء اللہ صاحب کے بارے میں کہا تھا عابد شریلی کے والد نے کہ یہ منشیات فروش ہے اور اس کے ڈیرے پہ اس نے 18 لوگوں کو مارا ہوا ہے. وہ ویڈیو کلپ ادھر ادھر ہو جاتی, میں آپ کو بھجوا دوں گی.
PMLN में अच्छे लोग हैं, PDM में अच्छे लोग हैं, माँ सिवाय लीडरशिप के किसी को उनको और नहीं मिला टू बी इंटीरियर मिनिस्टर, वाई हिम? अच्छा बन गए वो, ये एक इंक्वायरी करनी है जिसमें हर तरफ से इश्यूज हैं, ऑडियो लीक्स हैं एलिजिडली तमाम की, वाई नॉट अली परवेज? इनको हम ट्रस्ट करते हैं, इनको बना देते हेड ऑफ द कमेटी, वाई राना सनाउल्लाह जो एक इंटरेस्टेड पार्टी है आपने उसको हेड ऑफ द कमेटी बना दिया? देख लीजिएगा, सबसे पहला जो ऑडियो लीक उसको ये मैसअप करेंगे कि जी तो था ही नहीं, वॉज मरियम नवाज़ डायट्राइब अगेंस्ट सेहत कार्ड, कि जी ये तो ख़त्म करो ना, पाकिस्तानियों में इमरान खान इससे पॉपुलर हो रहा है। आप सिर्फ सोच लें स्टेटमेंट का वज़न कि मर जाए पाकिस्तानी, ये लोग लंदन में ट्रीटमेंट्स करें और यहाँ पे सेहत कार्ड खत्म हो जाए, तो माजरत के साथ सर ये वो लोग हैं। इसकी तरदीद करती थी वैसे मरियम साहबा ने कहा, मुझे मैंने ये नहीं कहा। अभी ये गायब भी हो जाएगा, ये देख लेना, इस इंक्वायरी के बाद गायब हो जाएगा। अच्छा, इन्होंने बात की नैब चेयरमैन की, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, ही इज़ नॉट आवर गाय, ये तो नून लीग ने पीपल्स पार्टी ने मिलकर लगाया था। अगर आपको याद है एक ज़माने में हर टीवी शो पे मैं कहती हूँ मंजूर पश्ती ने इसकी शिकायत की थी क्योंकि ये मिसिंग पर्सनस कमेटी का चेयर था और औरतें प्रोटेस्ट करती थी, मर्द प्रोटेस्ट करती थी कि इज़ नॉट द राइट मैन, ने उसको उठा के नैब का लगा दिया। तो सर जी अपनी गलतियां हम पे तो मत डालें ना, यू पुट द रॉन्ग मैन फॉर द रॉन्ग जॉब, ये तो होगा। चलिए अब तो राइट मैन द राइट जॉब उन्होंने लगा लिया ना नैब का चेयरमैन। देखिए दो, अब आप नहीं है पार्लियामेंट में तो उनके नहीं, पास वो पूछे तैयबा गुल कहाँ पे रही थी किडनैप? इस वक्त पाकिस्तान में 126 औरतें अंडर ट्रायल हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं है, और एक खातून की सजा मौतुल हो जाती है, एक्स प्राइम मिनिस्टर की बेटी की, वो लंदन जा रही है ट्रायल। तो ये है पाकिस्तान आपके दो। और जहां तक मेरा सवाल जो आपने पहले बात की है, मेरा सवाल यह है कि ये आपने डिसाइड करना है कि ये जुरिसडिक्शन नहीं है एफआईए की और आपको नहीं जाना चाहिए? सर मुझे बताएं, आपको अमेरिकन एम्बेसी बुलाती है, ठीक है, आप जर्नलिस्ट हैं और आपको मामूल में बुलाती है 20 लोगों को और आप चले जाते हैं, मिल लेते हैं, आपको एक खत आता है अथॉरिटी का कि सर ये एक क्राइम कमिट हुआ है XYZ और आप आएँ। क्या अमेरिका एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन कर सकता है आप एक रेगुलर पाकिस्तानी सिटीजन पे? नहीं कर सकता ना। लेकिन आपका एक और केस भी चल रहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जिसमें तकरीबन डिसाइड हो गया है, लेकिन उसमें एक प्लीज लेट्स ब्रिंग इट अप, दैट्स मोर इंटरेस्टिंग, उसमें मजीद बात करते हैं। लेकिन पहले शेख वकास अकरम साहब, ये सर ये लॉन्ग मार्च, ये एक बड़ी इस वक्त बेचैनी की सूरत हाल है इस्लामाबाद के रहने वालों में, अतराफ के शहरों में रहने वालों में, कि ये इस्लामाबाद क्या सील होने जा रहा है? कंटेनर्स आ गए हैं, खंदकें खुद रही हैं, ड्रोन्स आ गए हैं, शेल्स इकट्ठे कर लिए गए हैं, ट्रेनिंग हो रही है रोज़ाना उनकी, जो है वो आज भी फुटेज आई हुई थी कि वो किस तरह से ट्रेनिंग कर रहे हैं। ये क्या एक हैजानी सी कैफियत जो है वो पाकिस्तान में इस वक्त आ रही है या की जा रही है, क्या होने जा रहा है? देखिए पहली बात तो ये है कि मैं अली मेरा अजीज है भाई है, मैं इनकी बात का जवाब दे दूं जो उन्होंने राना सनाउल्लाह साहब के हवाले से कहा, मैं बड़ा क्लैरिटी के साथ कह रहा हूँ। हम सारे पाकिस्तानी है, टॉक शोज पे हम जो मर्जी कहानियां लोगों को सुनाते रहें, देखने वाले पागल नहीं है। ये बड़ी सिंपल सी बात है। इमरान खान आपका मुखालिफ है, आप इमरान खान के मुखालिफ है। लड़ाई आप लड़ रहे हैं, इसमें ना कोई हाई मॉरल ग्राउंड है और ना आप लोग कोई इखलाकियात की लड़ाई लड़ रहे हैं। ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामद कहते हैं। शेख वकास अकरम साहब, आप अपनी बात मुकम्मल कर लीजिए, फिर मैं जरा एक और मामले पर जाना चाहता हूँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो पीटीआई के एक एक्शन को यू टर्न से ताबीर किया जा रहा है, जरा उसमें भी बात करना चाहता हूँ। जरा आप प्लीज कंटिन्यू। अरे एक बात तो खान साहब और है, बिफोर वो हिजानी कैफियत से पहले मेरे जहन में आया, क्योंकि अली ने लंबी बात की तो मेरा अजीज है भाई है, बड़ा ताल्लुक है इनकी फैमिली से मेरा, मैं वो रिस्पॉन्ड जरूर करना चाहूँगा, क्योंकि ये खुद जवाब देते रहे पीटीआई वाले तो मुनासिब है, मगर ऐसे ही क्योंकि मुझे महसूस हुआ। इन्होंने कहा कि खान साहब ने फलाने को डाकू कहा, वो साथ मिल गए, फलानी बात पे यू टर्न लिया। ठीक है, ये सारी बातें ठीक कह रहे हैं, फलां आज़ाद आदमियों का इन्होंने कहा, बिल्कुल अली ने ठीक कहा। पर मैं अपने अजीज से ये पूछना चाहता हूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने MQM को दहशतगर्द का उसको साथ बिठाया, पीपल्स पार्टी वालों को डाकू का उनको साथ बिठाया। मौलाना फजलुर रहमान के लिए जो डीजल का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, ये को पीटीआई की डिक्शनरी में से नहीं निकला, वो मुस्लिम लीग नून की डिक्शनरी में से निकला है। फिर वो उनको डीजल का खिताब भी दिया जो कि फिर सारों ने अडॉप्ट किया, फिर उनको साथ बिठाया। बहुत सी ऐसी करदम जमातें हैं जिनके खिलाफ ऑपरेशन किए, मगर जिस वक्त वोट की जरूरत पड़ी वो इन्होंने भी साथ बिठाया, पीटीआई वालों ने भी साथ बिठाया। मैं समझता हूँ कि ये लोग, अवाम बड़ी सियानी हो गई है, ये सोशल मीडिया ने अवाम को इतना सियाना कर दिया कि उनको सब याद है कि किस किस ने कब कब किस किस को गाली निकाली और फिर उसके साथ बैठ गए। वो समाज में सारे ही नंगे थे, वो सिर्फ पीटीआई नहीं, मतलब पीपल्स पार्टी इनके बारे में क्या कहती थी वो आपको भी याद होगा। ये MQM वाले जो कि हर हुकूमत का हिस्सा रहे हैं और हर हुकूमत ने उनको उठा के बाहर फेंका और फिर दहशतगर्द और बदमाश का है,
وہ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں. تو انہیں غلط ٹائم نہ ضائع کرو, انہیں غلط کا کوئی فائدہ نہیں ہے, دنیا اس سے آگے آ گئی. تو شیخ صاحب اب یہ لانگ مارچ کا کیا ہوگا؟ ہاں, ہجان کی جو کیفیت ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہتر ہے کہ لانگ مارچ جو ہے وہ نہ ہو. بہتر ہے کہ اس ملک کی اپوزیشن, اس ملک کی گورنمنٹ, اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ اس سارے مسئلے کو کسی بھی آن ٹورڈ سچویشن کے پیدا ہونے سے, انکمفرٹیبل یا انفارچونیٹ انسیڈنٹ سے پہلے اس معاملے کو کسی نہ کسی طریقے سے نپٹا لے. یہ جو بار بار کہا جاتا ہے نا, پچھلی باری آیا تھی تو کی کر لیا سی, چلو پچھلی باری کچھ نہیں ہوا, جو ہوں کوئی تماشا بن گیا تو کیا پھر میاں صاحب وہ پھانس ڈال لیں گے؟ نہیں چک سکتے. یہ تو آسان ہوتا ہے نا کہ اس دفعہ اگر کوئی تماشا بن گیا تو چھوڑیں جی, نون لیگ کی بھی موجہ ہو جان تے عمران خان کی بھی ہو جائے, اس ملک پر قوم. تو اس سچویشن کو اوائڈ کرنا چاہیے آپ کی رائے میں؟ بالکل صحیح ہے. لیٹس ناٹ گو ٹو دیٹ اسٹیٹ آف افیئرز. رائٹ سر, ایک چیز میں اس کا جواب, کچھ باتیں آپ نے کی ہیں جس کا علی صاحب دیں گے, لیکن ایک اور چیز ہے جس کا جواب بھی ان کو دینا ہے, وہ ابھی آنے والی ہے. میں پہلے شاندانہ صاحبہ کے پاس آتا ہوں. آپ گئے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست لے کر کہ ہم نے استعفے دیے, ہمارے قبول کر لیے گئے ہیں, لیکن آپ اس فیصلے کو کالعدم قرار دے دیں اور استعفے قبول نہ کیے جائیں. ہم واپس جانا بھی نہیں چاہتے لیکن ممبر بھی رہنا چاہتے ہیں. یہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے بڑی حیرت کا اظہار کیا کہ آپ مجھے یا تو لکھ کر دے دیں. کیا مقصد کیا آپ کا واپس جانے کا؟ شکریہ اسد صاحب. دو چھوٹی چیزیں کہہ کے میں اس کیس پہ آتی ہوں کیونکہ اس میں کافی لیگل ڈیٹیل ہے. I'll keep it simple. علی صاحب میرے بھائی ہیں, میرے کالیگ, میں ان کی بہت عزت کرتی ہوں, and he knows that. Unfortunately میتھس مجھ سے بھی ان کی زیادہ کمزور ہے, اور میری ٹھیک ٹھاک کمزور ہے. ورلڈ بینک کی رپورٹ دیکھ لیں, forget PTI, forget شاندانہ, 2008 سے 2018 تک جو گلوبل ریٹنگز ہوتی ہیں 10-20 بڑی ہوتی ہیں, کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس, ایز آف ڈوئنگ بزنس, کسٹمز فیسیلیٹیشن, ماشاء اللہ 2008 سے لے کے 18 تک میں آپ کو گورنمنٹ سے بتا سکتی ہوں, ان کی میجرز بھی بتا سکتی ہوں کہ آپ ہر میجر میں 80 سے 180 پہ چلے گئے, 100 سے 120, 140, 150 پہ. یہ ملک کرپشن نے تباہ کیا ہے, کوئی مانے نہ مانے. فائنانس کمیٹی میں بیٹھ کے کافی کریٹیکل کوسچنز کرتے ہیں علی پرویز صاحب, یہاں پر وہ تو نہیں مانیں گے آپ کی بات. دیکھیں ہمارا کام کسی کو کنونس کرنا نہیں ہوتا, ہمارا کام ہوتا ہے کہ اپنی رائے دیں. وقت کم ہے ہمارے پاس, ذرا آپ اس پر آ جائیے. اسلام آباد ہائی کورٹ اب اس پہ آ گئے. جی 29 جولائی کو ہماری ریزگنیشن ایکسیپٹ ہوئی. 1 جولائی کو ہم نے یہ پروٹیسٹ کیا IHC میں کہ 123 کیوں نہیں کر رہے, 11 میں کیا رکھا ہے. اچھا وہ بات میں پتہ چل گیا جب یہ آڈیو لیک ہوئی کہ ان 11 میں کیا رکھا تھا. We went through the IHC. ایشو کیا ہے, اور مین ایشو اگر آپ آئین کو پکڑ لیں, قاسم سوری کو ہم 11 اپریل کو اپنی ریزگنیشن دیتے ہیں, 13 کو ایکسیپٹ کرتا ہے. نیا اسپیکر 16 کو یہ سٹیٹمنٹ دیتا ہے, تمام اخباروں میں ہے, اسمبلی میں ہے, کہ یہ سائیکلو سٹائل یعنی پروفارما سٹائل تھا, انگریزی لکھی ہوئی تھی, آپ نے صرف نام ڈالا, دستخط سوال یہ ہے کہ آپ نے استعفیٰ دیا, آپ کا استعفیٰ قبول ہو گیا, لیکن اب آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا استعفیٰ قبول نہیں, ہم نے یہ بالکل نہیں چاہتے, ہم نے کبھی نہیں کہا. سنیں نا, آرٹیکل 64 کہتے ہیں کہ قاسم نے وائلیٹ کیا تھا, تو وہ آپ ریزگنیشنز انلیگل تھیں. وہی انلیگل ریزگنیشنز میں سے 11 اسپیکر نے کیسے ایکسیپٹ کی, یہ ہمارا ایشو ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ کیوں, ہم تو بہت پراؤڈ ہے کہ ہم کپتان 11 میں آگے, کہ ہم اتنا ہم سے ڈرتے ہیں کہ ہمیں آگے ہٹا دیا. اور جو آڈیو لیک نکلی, آپ نے پرائم منسٹر کی باتیں سنی کہ وہ کس قسم کے الفاظ استعمال کریں, کہ ان 11 لوگوں میں کیا کامن ہے, ان کو کیوں ہٹا رہے ہیں. فلتھی لینگویج, معذرت کے ساتھ. ایشو اس وقت یہ ہے کہ کیا اسپیکر نیشنل اسمبلی اگر پیپلز پارٹی یا PDM کا ہو, قاسم سوری تو وہ ریزگنیشن نہیں ایکسیپٹ کر سکتا کیونکہ وہ سائیکلو سٹائل تھی, بٹ وہی ریزگنیشن جو انلیگل ہے آرٹیکل 64 میں آئین میں, وہ راجہ پرویز اشرف ایکسیپٹ کرتا ہے. یہ ایشو ہائی کورٹ کے سامنے. بالکل صحیح ہے, لیکن ایک اس میں آرگومنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے علی پرویز ملک صاحب, وہ یہ ہے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ اسپیکر کا اختیار ہے کہ وہ کس کا استعفیٰ قبول کرے اور کس کا نہ کرے, تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو آڈیو لیک ہوئی ہے اس میں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ اسپیکر نے اپنا اختیار استعمال نہیں کیا, یہ فیصلہ کچھ اور سیاستدانوں نے کیا ہے, کچھ اور وزراء نے کیا ہے, پھر وہ اسپیکر کو دیا ہے اور وہ اسپیکر نے جو ہے اس کو امپلیمنٹ کر دیا ہے. آڈیو لیک سے تو یہ ثابت ہوتا ہے جس کی آپ نے تردید بھی نہیں کی. اچھا خان صاحب, میں ایک ایک کر کے نا آپ کی ساری باتوں کا جواب دے دوں. میں اپنے بھائی سے صرف گزارش یہ کروں گا کہ ہم تو اس نئے پاکستان کے دعوے دار نہیں ہیں, تو ایک بات پہ تو ہم اتفاق کر لینا کہ عمران خان صاحب باقی جماعتوں سے کوئی مختلف نہیں ہے. اب آ جائیں کہ انہوں نے جو بتایا کہ جی معیشت کتنی پھل پھول رہی تھی اور ہم نے آ کے کس طرح سے اس کو ایک نیگیٹو سپن دینے کی کوشش کی. گزارش یہ ہے کہ خان صاحب گروتھ جو ہے نا اس کو بھانپنے کے 2 معیار ہوتے ہیں, ایک یہ کہ وہ کتنی سسٹینیبل ہے جس کو آپ دیرپا کہتے ہیں, اور دوسرا یہ کہ وہ جامع ہے کہ نہیں ہے, انکلوسیو ہے کہ نہیں ہے, کہ اس میں صرف انہوں نے اپنے ATMوں کو اس میں نوازا ہے. تو آپ ان 2 معیار کے اوپر, میں نے تو آپ سے کہا کسی بھی اکانومسٹ کو فون کر کے پوچھ لیں کہ میں اس فضول کی بحث میں شاندانہ کے ساتھ جانا ہی نہیں چاہتا تھا. جی اب اس پر الگ سے بات کریں گے, چلیں اب اس پر آ جائیں سر, جو میرا سوال ہے وقت کم ہے.
سر میری عرض تو میں آ گیا سر. گزارش یہ ہے کہ استعفوں پہ ان کا گلہ یہ ہے کہ انہوں نے سلیکٹڈ بیسس کے اوپر اس کو امپلیمنٹ کیا ہے. تو صبح 120-125 MN اپنے اکٹھے کریں, راجہ پرویز اشرف صاحب کے سامنے پیش کریں اور استعفے وہاں پہ سب کے ایکسپٹ کروا لیں. کیوں نہیں ان کے سامنے جاتے؟ کیا یہ وہ دورہ معیار آپ کو سامنے نظر نہیں آتا؟ اور اسپیکر کے اوپر انگلیاں اٹھاتے ہیں. قاسم سوری کے بارے میں ان کا کیا خیال ہے, جس نے ووٹ آف نو کانفیڈنس پینڈنگ ہونے کے باوجود اسمبلیوں کو ڈیزالو کرنے کی طرف موومنٹ کی, آئین توڑا. ووٹ آف نو کانفیڈنس جو آپ کے آئین کے اندر مدت لکھی ہے جس کے اندر ووٹ ہونا تھا اس کو فالو نہیں کیا, تو کیا اس کو پہلے سزا نہیں دینی چاہیے اس سے پہلے کہ کسی اور کے اوپر الزام دیں؟ اور بعد میں بات یہ کہ جو انہوں نے آڈیو لیکس میں منسٹروں کی بات کی, گزارش یہ ہے کہ میری اپنی رائے ہو سکتی ہے, ایاز صادق صاحب کی اپنی رائے ہو سکتی ہے, کسی اور وزیر کی اپنی رائے ہو سکتی ہے. ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے the courts and the اور وہی رائے جو ہے اسپیکر صاحب امپلیمنٹ کر دیتے ہیں. اسپیکر آف پاکستان, اسپیکر آف the National Assembly will decide and it ends there. یہ جا کے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اور ذلیل ہونا چاہتے ہیں, یو ٹرن لینا چاہتے ہیں, یہ کرتے رہے. میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میں تو ان کی بہادری کے اوپر پہلے ہی داد دینا چاہتا ہوں کہ کس طرح سے منافقانہ سیاست کو ٹی وی پہ آ کے ڈیفینڈ کر رہی ہیں. ٹائم میرے پاس ختم ہو گیا. ہاف اے سیکنڈ چلیں جی. نہیں اگر ٹائم ہے تو میں آپ سے پارٹنگ میرے دوست کو ایڈوائز کہ آپ جب اپوزیشن میں بھی تھے تو آپ چیختے تھے, اب گورنمنٹ میں بھی چیخ رہے ہیں, بھائی کوئی سائڈ چوز کر لیں. صحیح ہے, لیکن آپ بھی تو دیکھیں نا, سارے 123 اسپیکر کے سامنے اس لیے نہیں جانا چاہتے کہ آپ کی واپسی کا راستہ شاید اسمبلی میں برقرار رہے. ہم ان کو مانتے نہیں. ٹھیک ہے, چلے بہت شکریہ جی تمام مہمانوں کا. شیخ صاحب آپ کا بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے, اور باقی سب مہمانوں کا بھی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.